السلام علیکم عزیز طلباء جماعت پنجم، یہ اسلامیات کا 9واں لیکچر ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم ایک چیپٹر پڑھ رہے تھے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے اطاعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے فرما برداری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے منہ سے جو لفظ جو چیز ہمیں سکھانے کے لیے بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احکام ہے۔ وہ اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں بولتے، وہ وہی سکھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں۔ اس لیے بھی آپ کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے کہ کئی احکامات قرآن میں موجود ہیں لیکن ان کی تشریح نہیں کی گئی، ان کو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اطاعت نبی کریں گے تو ہم آپ کی سنت پر عمل کر سکیں گے نا۔ یہ ایک طرح سے اطاعت نبی ہے ہی سنت کی پیروی ہے۔ ہم سنت بھی پڑھ چکے ہیں نا، سنت وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رستہ بتایا، تو اطاعت انہی باتوں کی ہوگی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، یعنی سنت طریقہ ہمیں جو سکھایا۔ آپ اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولتے یا ایسے کام نہیں ہمیں کہتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو احکام بھیجا نہ گیا ہو۔ اس وجہ سے بھی آپ کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو رہتی دنیا تک قیامت تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی پر عمل کرنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس کی بات کی اہمیت بھی ہمیں اسی بات سے پتہ چلتی ہے کہ اصل میں نبی پاک کی اطاعت یا فرمانبرداری یا پیروی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے احکامات ہی بتاتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرو گے، اور تمام احکامات اپنے تمام مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، اس وقت تک تم لوگ مکمل مومن یا ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی سلسلے میں ایک واقعہ تحریر ہوا ہے یہاں پہ، وہ میں آپ کو ورڈز میں بتا دیتی ہوں کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے یہ روایت ہے، یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہود کی کچھ باتیں ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، کیا آپ کی کیا رائے ہے وہ اگر ہم سیکھ لیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی گمراہی کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو جیسے یہود اور نصارہ گر گئے؟ یہود اور نصارہ نے اپنی کتاب کو چھوڑ کر گڑھے میں گرے تھے وہ لوگ۔ میں تمہارے لیے وہ شریعت لایا ہوں جو سورج کی طرح روشن اور آئینے کی طرح صاف ہے۔ اگر حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرے دور میں زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ حضرت موسیٰ یہود و نصارہ کے نبی تھے نا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی اس وقت موجود ہوتے میرے دور میں تو وہ بھی میری پیروی کرتے، کیونکہ یہ تمام انبیاء، نبی، رسول، پیغمبر، یہ تمام کے تمام ایک ہی شریعت کی تشریح کرتے رہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ آخر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس دین کو انہوں نے مکمل کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ دین ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے، اپنے اپنے ادوار کے مطابق اس کی تشریح ہوتی رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد مکمل دین ہو جا رہا تھا، اس وجہ سے آپ کی شریعت رہتی دنیا تک موجود رہے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ والی شریعت قائم دائم رہے گی، اور اسی دین کے پیروکار جو ہیں اسی مطابق چلتے رہیں گے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین کی تبلیغ 23 سال لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے کے لیے لوگوں کو۔ 23 سال کا مسلسل عمل ہے جس کی بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے یہ اسلام سیکھا ہے۔
تو یہاں پہ یہ واقعہ جو لکھا ہوا ہے جابر بن، اسی کے بارے میں کوشچن ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، کوشچن ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر معاملے میں نبی اکرم کی اطاعت کی، کسی ایک واقعے سے ثابت کریں۔ اب یہ دیکھیں نا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر، نبی اکرم کی حضرت عمر لکھنا میں بھول گئی ہوں، نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی ہمیں یہود کی کچھ باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کیا ان میں سے کچھ ہم سیکھ لیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم بھی گمراہی کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو جیسے یہود و نصارہ اپنی کتاب چھوڑ کر گڑھے میں گر گئے ہیں؟ میں تمہارے پاس وہ شریعت لایا ہوں جو سورج کی طرح روشن اور آئینے کی طرح صاف ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے، یعنی ان کے پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ ہمیں صحابہ اکرام نے تو پھر آپ کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہے نا، اور ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں جو اللہ کے پیارے نبی آخر زمان لائے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔